السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سورہ نور ہے، پارہ نمبر ہمارا 18 ہے، اور آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ طبقے کا ذکر کیا ہے جو ایک خاص گروہ ہے اور شمع ہدایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کو راہ حق نہ ملی۔ اور یہ طبقہ کون سا تھا؟ منافقین کا طبقہ تھا، جو دل سے تو اسلام کے بڑے دعوے کرتے تھے، فرما برداری کے اقرار کرتے تھے، لیکن کیا تھے؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو دوستیاں بڑھائی ہوئی تھیں، مسلمانوں میں جب رہتے تو ان کے ساتھ دوستیاں کرتے، جتاتے، اور جب اپنے ہم نواؤں کے ساتھ ہوتے تو مذاق اڑاتے۔ اور سورہ بقرہ کی جو سٹارٹنگ کی آیت ہے اس میں سارا ہم بڑا ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب مفسرین نے ان آیات کا جو شان نزول ہے اس کو کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ منافقین کے کچھ واقعات ہیں۔ اب یہ ہماری جو آیت ہے 47 آیت ہے، 47 سورہ نور کی 47 آیت ہے۔ اب اس میں صرف میں یہ آپ کے دو واقعات سناؤں گی کہ منافقین کے جو دو واقعات تھے، ایک تو بشر جو نامی تھا منافق، اس کا قصہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، اور ایک اور تھا، یعنی کہ بشر نامی جو منافق تھا اس کا یہ تھا کہ زمین کے معاملے میں کسی یہودی سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے پیغمبر کے پاس چلے جاؤ۔ یہودی کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ منافق ہے، تو ان سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، یہودی جو سردار تھا، کس طرح کرتے تمہارے جو سردار کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں جانا؟ تو اس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ سچ پر فیصلہ کرتے ہیں، حق اور سچ پر فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، وہاں خیانت اور چلاکی نہیں چلے گی۔ ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت علی کے ساتھ ایک شخص تھا منافق، مغیرہ بن وائل۔ وہ بھی زمین کے بارے میں اس کا معاملہ تھا کہ اس نے حضرت علی سے کہا کہ اپنے حصے کی جو زمین ہے تو آپ مجھے بیچ دو۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو، اور معاملہ طے ہو گیا۔ اس نے قیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، اور مغیرہ نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ معاملہ ظاہری بات ہے اس نے دیکھ کر طے کیا، سوچ سمجھ کر سارا فیصلہ ہو گیا۔ تو اب اس کو مغیرہ کو کسی نے یعنی کہ پمپ کر دیا کہ جی یہ تو تم نے بڑا نقصان کا سودا کیا، یہ جو زمین ہے وہ زرخیز نہیں ہے، یہ شور زدہ زمین ہے۔ تو وہ کہتا ہے فوراً اٹھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اور نے کہا آپ اپنی زمین واپس لے لیں۔ کیوں؟ میں نہیں سودے پہ راضی، تو مجھے نہیں یہ منظور، تو آپ واپس لیں اس کو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے تمہیں سب کچھ زمین کا پتہ تھا، دیکھا تھا، تو اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ تو وہ بغض رکھتا تھا نا، منافق تھا، تو کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے ڈر ہے وہ میرے خلاف فیصلہ کریں گے، مجھ پہ ظلم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ منافق تھا نا، اس لیے اتنے بیہودہ جو گستاخی والے الفاظ اس نے کہے۔ تو یہاں یہ جو آیتیں ہیں، یہاں اللہ نے اس واقعہ کا یعنی کہ یہ شان نزول اس کے پیچھے یہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَطَعْنَا اور ہم تو حکم مانتے ہیں، ثم پھر یتولا فریق منہم ان میں سے ایک گروپ، منافقوں کا گروپ، منافقوں کا طبقہ، وہ پھر جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اقرار کرتے ہیں جیسے باقی سب اقرار کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حکموں پر کون کون چلتا ہے، یہ سارا قرآن جو ہے، اور مدنی جو صورتیں ہیں وہ تو ویسے ہی لائف سٹائل ہے، پوری شریعت ہے، تو بڑے احکامات ہیں۔ ہم نے جو سٹارٹنگ کے پارے سورہ نساء کے جو پارے ہیں سورہ نساء میں، اور اس میں بھی 10 حکم ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہ صورت ہی حکموں سے شروع ہوئی ہے، تو کن کن حکموں پر ہم چل رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہے کہ کہتے تو ہیں، یہ زبان سے دعوے تو کرتے ہیں، کہ دعوے تو کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ کہتے لیکن جو فریق، اللہ نے کہا فریقم منہم، ان میں سے ایک گروپ، یعنی کہ پھر جو کون ہوگا جو پھر جائے گا تو منافق ہوگا نا، من بعد ذالک، دعوے کرنے کے، ہم اللہ کو ماننے والے، ہم نبی کی ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما اولئک بالمؤمنین، اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے، یہ پھر مسلمان ہی ہے نا، برائے نام مسلمان، وہ بھی تو مسلمان ہیں بنے ہوئے، اللہ نے کہا مومن نہیں ہے، یہاں اللہ نے مسلمان بھی کہہ سکتے تھے، اللہ نے کہا مسلمان نہیں ہے، مسلمان تو بنے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں تو داخل ہو گئے ہیں، جھوٹ موٹ کا سامنے یعنی کہ اقرار کر کے سب کے سامنے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، جب ان کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کے چلتے ہیں، وَرَسُولُهِ، اور اس کے رسول کے حکم پہ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ایسے کرتے ہیں، اللہ اور نبی کے حکم کے مطابق فیصلہ کروا لیتے ہیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ نے پھر وہی جو پہلے بات گزری، اللہ نے کہا پھر ایک فریق، اللہ کہتے منہ موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، حق پہ ہیں۔ یہاں جو حضرت حسن جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب بھی منافقین کا، یعنی کہ اس وقت مدینے میں یہی حال تھا کہ جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتا اور ان کو پتا ہوتا کہ ہم حق پر ہیں، یعنی کہ منافق کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اپنا جھگڑا نپٹانے کے لیے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا جاتا تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ حق سچ کا فیصلہ کرتے ہیں، اور چرب زبانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غلط گائیڈ بھی کر دیا، اللہ وہی نازل کر دیتا تھا فوراً، تو تب بڑے دوڑے دوڑے جاتے ہوتے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ ہمارا اس میں نقصان ہوگا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو دنیا داری بھی نہیں ملنی، تو پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے ہٹتے تھے، آتے نہیں تھے، اللہ نے کہا منہ موڑ لیتے تھے، نہیں 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 نہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں جانا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، یہاں اللہ وہی بات کر رہے جو میں نے ابھی بیان کی، کہ اگر ان کا کوئی حق ہوتا، کسی پر واجب ہوتا، یعنی کہ کسی کچھ لینا دینا ہوتا اور یہ حق پر ہوتے، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تب تو بڑے گردنیں جھکا کے آ جاتے تھے، پتہ تھا نا ہمارا فائدہ ہو جانا ہے، پتہ ہے اللہ کے نبی حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ کے نبی حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر رہو گے تو ہمیشہ تمہیں حق پر ہی رہو گے، کبھی تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ افی قلوب، اب یہاں جو ہے نا، یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کیوں نہیں کروانے آتے؟ اس وقت تو چلو یہ اللہ کے نبی موجود تھے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ رول ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اب یہ اللہ 3 پوائنٹ خود ہی بتا رہا ہے، 3 پوائنٹ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شک، جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، ملزم پکڑا جاتا ہے، تو 3 وہ جو شکوک کیا کیا ہو سکتے ہیں، پوائنٹ کیا، یہاں اللہ خود ہی 3 بیان کر رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں افی قلوبہم مرض، افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کس کو؟ پہلی سٹارٹنگ میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا سورہ بقرہ میں، کس کو کہا؟ منافقت کا مرض، بیماری، روگ لگا ہوا، ان کا تو پارٹ ہی، دل کا جو پارٹ ہے اس میں تو ایمان ہی صحیح نہیں ہے، مرض والا مرض، منافقت کا مرض، منافقت کا کینسر ان کے دلوں میں ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو کینسر زدہ کر دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا وجہ ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، منافقت کا جو کینسر انہوں نے اپنے دل میں پالا ہوا مرض ہے، ان کو بیماری ہے، انہوں کوئی
وہ جو کہتے نہیں ہے چل نہیں سکتے، لنگڑا ہے، لولا ہے، آنکھیں نہیں ہیں تمہیں. ایک اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کیا وجہ ہے، مرض ہے ان کے دل میں. امر تابو، یہ شک ہے کس چیز کا؟ اللہ کہتے ہیں شک پڑا ان کو. ام کس چیز کا شک ہے؟ اللہ کے نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کے سچے نبی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اللہ کی باتیں نہیں ہیں؟ اب اگلا تیسری بات، ام یخافون، یہ ان کو خوف ہے کس چیز کا؟ ان یحیف اللہ، کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ، علیہم ان پر، رسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم ہی کر دے گا. اللہ نے کہا میں ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے ہو تم. گرے بانوں میں جھانکو، کہیں تمہارے شامت اعمال تو نہیں ہے. پھر تم جو کہتے ہیں بلیم کرتے ہو اللہ کو، شامت اعمال تو نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ خوف ہے، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کرے گا. بل اولئک هم الظالمون، اللہ نے کہا نہیں، وہ تم تو ظالم ہو. اچھا ظالم کس کو؟ ایک اور یہ ظالم کا جو لفظ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، مشرک کو بھی اللہ نے کہا، شرک کرنے والے کو بھی اللہ نے ظالم کہا ہے. تو اللہ یہاں منافق کو بھی ظالم کہہ رہا ہے. منافق بھی ظاہری بات ہے ایمان سے خالی ہے. اور یہاں یاد ہوگا کہ اس سورہ نور کے جو سٹارٹنگ میں الزانی اور مشرکہ، زانی اور مشرک کا کٹھا ذکر ہے. زانی اور مشرک ایک کٹھا ذکر ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بھی شرک کرے گا، مشرک ہوگا، جس میں توحید، جس کے دل میں ثبت نہیں ہے، جس کا ایمان خالص نہیں ہے، وہ زنا میں ضرور، وہ قوم، وہ لوگ زنا میں ضرور مبتلا ہوں گے. یہاں ایک اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے حکام، یعنی کہ مسلمانوں کی حکام، عدالت، کوئی حاکم، کوئی عدالت، اگر اس کو کوئی بلاوا بھیجے تو وہ شخص حاضر نہ ہو تو وہ ظالم ہے. چاہے وہ حق پر ہو لیکن وہ ظالم، وہ آیا کیوں نہیں؟ یعنی ایسا شخص سزا کا بھی مستحق ہے، اور اس کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کرنے کا بھی وہ عدالت کا جو حاکم ہے وہ حق رکھتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بلایا سچے ہو تو آؤ، تم آؤ، کوئی اگر شرعی کوئی عذر نہیں ہے یا کوئی اس طرح، تو آؤ تم پیش ہو. نہیں پیش ہوگے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے ظالم ہے، اللہ نے اس کو ظالم کہا ہے، منافق ہے. اللہ نے کہا یک طرفہ فیصلہ سنا دے، یک طرفہ فیصلہ سنا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طبقے کی اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس کے جرم کا بھی بتا دیا، اس کے شکوک کا بھی بتا دیا. اب یہاں اللہ اپنی جماعت کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تعریف کر رہا ہے. اللہ شکور ہے، اللہ شکور ہے. جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کیوں نہیں شکور ہوگا اس کا. انما کان قول المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں کا تو قول صرف یہی ہوتا ہے، مسلمانوں کا تو قول یہی ہے، اذا دعوا الی اللہ، کہ جب بھی ان کو پکارا جائے، بلائے جاتا ہے. لگتا ہے شان کیا ہے مومن کی، شان کیا ہے؟ جب بھی اذا دعوا الی اللہ، جب بھی اس کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف. اللہ کا حکم اور نبی کا حکم، آؤ تو صحیح، قرآن کے حکم پر آ جاؤ. نہیں قرآن سمجھ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کھول لو، بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے، بڑے پیار سے سمجھایا ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو حدیث مل جائے گی. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، آپس میں فیصلہ تو کرو، قرآن و سنت پر تو آؤ، اپنے معاملات زندگی کو قرآن و سنت پر تو تم اس کی کسوٹی پر رکھو. کیا تمہارے معاملات زندگی اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چل رہے ہیں؟ ان یقولوا، تو کہتے ہیں میرے مومن بندے، مومن کی شان بتا رہا رب، میرے بندے کیا کہتے؟ سمعنا، اللہ جی ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اللہ ہم ایسے ہی کریں گے، جو آپ کا حکم ہے ہم مانیں گے، ہم نے مان بھی لیا. تو اللہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
تو پھر اللہ کہتے پھر یہی فلاح پائیں گے. فلاح کون سی؟ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ تو جنت سے بڑھ کر کامیابی، جنت سب سے آخر میں ڈیسٹینیشن ہے، سب سے آخری منزل ہے. جو موت سے شروع ہوگا معاملہ، قبر، میدان حشر، پل صراط، دوزخ کے اوپر، اور پھر جا کے جنت. تو اللہ نے کہا مفلحون جاؤ، پہلی گارنٹی. وہ جو کہتے ہیں نا وہ کارڈ مل گیا مفلحون والا، جب کارڈ میں جیسے وہ پلیٹ لگا لیتے ہیں نا، کوئی وی آئی پی پلیٹ پروٹوکول کے ساتھ آپ لوگوں کی گاڑیاں نکلتی ہیں کہیں جانا، وہ پلیٹ کی وجہ سے، وہ جی گورنمنٹ کی پلیٹ لگی ہے، گرین پلیٹ لگی ہوئی ہے جی، جہاں جہاں سے گزرو سلوٹ بج رہا ہے، جھنڈے والی گاڑی ہے، جھنڈا تو لگواؤ مفلحون کا، مفلحون کا کارڈ تو لے لو. اور کیا شرط ہے؟ اذا دعوا الی اللہ، جب بھی پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، آؤ. یعنی کہ سارے معاملات زندگی اللہ کا اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور کون ہے جو حکم مانے اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کا. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کی جو ڈر بتائے نا، کیا وجہ ہے؟ ان کے منافق گروہ کے ڈر بتائے. کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، منافقت کا مرض ہے، منافقت کا کینسر ہے ان کے دلوں میں، یا ان کو خوف ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں، یا اللہ اور اللہ کا رسول کو ظلم کر دے گا. اب یہاں اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ ان کی تعریفیں بیان ہو رہی ہے، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، اب ان کی بھی کوالٹی بتا رہے ہیں، اب ان کی بھی ایمان کی، ان کا بھی دلوں کا حال اب بتا رہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کا اور رسول کا حکم مان، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اور اعمال کی جو کہتے ہیں نا کہ قبولیت اس چیز پر ہے، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس یہی ہے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایمان کے اخلاص کا ثبوت، وہ عمل دیتا ہے. اور پھر کیا؟ یخش اللہ، اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کیا؟ اللہ کا خوف، اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو معافیاں دے دے. اپنے گناہوں کو نہیں بھولنا، شیطان بھلا دیتا ہے، انسان بھلکڑا پیدا کیا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد رکھنا. جب جب گناہ یاد آئیں گے، جب جب اللہ کا خوف آئے گا، یخش اللہ، اللہ پکڑ نہ لے، فلاں بات پہ پکڑ نہ لے، آنسو جاری ہو جائیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے تو امرت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ناراض ہو گئیں اپنے بھانجے سے، اور اس ناراضگی کو خمیازہ، یعنی اس ناراضگی کو بدلہ دینے کے لیے کہ ہائے میں 3 دن سے زیادہ ناراض ہو گئی، صدقہ ہی کرتی رہیں. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا، تو وہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہو گئی تھی. تو اللہ کا ڈر، یخش اللہ کا ڈر. اور اس کے بعد وَيَتَّقْهِ، اور وہ کا یتقی، پرہیزگاری، تقوی والا رہے، تقوی پر رہے. تقوی پر کیا رہنا ہے؟ کہ آئندہ سے گناہوں سے بچ جانا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ دور نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے. ساری زندگی جو ہے نا وہ تقوی پر گزارتا ہے. اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا ہے، اور آگے کے لیے تقوی. اللہ کہتے ہیں یہ میرا مومن ہے. تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو پھر یہی لوگ ہیں نا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ نے کہا جاؤ مرادیں پانے والے، کامیاب ہونے والے. یہ ایسے ہی جیسے کہتے ہیں فرسٹ آ گئے ہیں، A+ مل گئے ہیں، اسٹریٹ A's مل گئے ہیں، یہ وہ ہے. اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم.
اب بات پہلی والی پہ بات آ رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ ہے میرے مومن، یہ ہے میرے جماعت. وہ اقسم، اللہ کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں باللہ. پہلے ٹاپک پہ آ گئے دوبارہ. اچھا ٹاپک چل رہا ہے نا انہی کا. قسمیں کھا رہے ہیں باللہ، اللہ کی. جہد ایمانہم، یعنی کہ ایسی قسمیں بڑی سخت سخت، زور دے دے کے، اللہ کے نام لے لے کے. اللہ کے نام پر تو قسمیں کھا لیتے تھے تو صحابہ وہیں پگھل جاتے تھے. اللہ کا نام لیے جھوٹ نہیں ہوگا، اتنے بھولے ہوتے تھے صحابہ. تو اب یہ وہ بھولے صحابہ کو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. جہد ایمانہم، ایسی قسمیں بڑی سخت سخت، زور دے دے کے. کیا کہتے تھے؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اے نبی آپ ہمیں حکم تو دیں. لَيَخْرُجُنَّ، ہم نکلیں گے، گھروں سے نکلیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ اللہ کے نبی حکم تو کریں، ہم آپ پہ جان وار دیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون بہا دیں گے. بڑے بڑے دعوے دار ہوتے تھے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اللہ نے کہا قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان کو کہہ دو. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں، قُلْ لَا تُقْسِمُوا، کہہ دو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. طاعتم معروفہ، بس کیا چاہیے؟ معروفہ، پسندیدہ کیا چیز ہے؟ اطاعت، اللہ کا اور نبی کا حکم مان لو، یکش اللہ کر لو، یتق کر لو، یہ اطاعت چاہیے مجھے تو. ان اللہ خبیر بما تعملون، قسمیں کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ دنیا کو تو جھوٹا لبادہ اوڑھ لو گے قسموں کا، اپنے آپ کو سچا کر لو گے، رب کے سامنے بھی کوئی چھپی بات ہے؟ رب تو تیرے اندر کا بھی بھید جانتا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو جو تو کر رہا ہے اسے بڑا باخبر ہے. یہ خبیر جو نا، باخبر ہونا، یہ ایسا ہے کہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. یہ وہ خبیر ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو سامنے کہ اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کہ جو وہ مچی مچی کی ایکٹنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تیرے اندر کو بھی جانتا ہے، تیری نیت تک کو جانتا ہے. کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کو کہہ دو اللہ کا حکم مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بات سے پھرے نا تم، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے نا ایک بات الگ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تم اپنا وہ قسمیں کھا کھا کے سچا اور جھوٹا ہونے کی تم لوگ جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہو. نبی کا تو کوئی اور کام ہے، نبی کو تو اللہ نے کچھ اور ڈیوٹی دی ہے. یہاں اللہ وہ فَإِنَّمَا، صرف علیہ، نبی کا تو کام کیا ہے؟ نبی تو ما حملا، ان کا تو وہی جو بوجھ ان پر اللہ نے ڈالا ہے. کون سا؟ پیغمبری کا، تبلیغ کا، نبوت کا. اللہ کو تو وہ کام چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ ہی نہیں کرنا تمہارے سچے جھوٹے ہونے کا، تمہاری قسموں پر یقین کر کے، تمہارے جو حق میں جو شہادتیں دینے کا، یا اپنا ووٹ چھوڑ دینا تمہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں کھا کے تم ووٹ نہیں لے سکتے اپنے حق میں. اللہ نے کہا خبیر، میں تیرے باہر سے بھی باخبر ہوں اور تیرے اندر سے بھی باخبر ہوں. اور نبی کا تو ذمہ جو کام ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو نبوت کا، تبلیغ کا، انہوں نے تو کام کر دیا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تم نے کیا کیا، تمہارے اوپر کیا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہیں تو یہ سونپا گیا تھا، میں نے تو بھیجا ہی تمہیں دنیا میں اس لیے. یہی تو آزمائش ہے. بجاؤ اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو، نبی کی سنتوں کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیا کیا تم نے؟ علیکم ما حملتم، تم نے کیا کیا؟ تم سے تو سوال اسی چیز کا ہونا، ما حملتم، جو تم پہ بوجھ ڈالا میں نے. نبی کو راضی کرنا قسمیں کھا کھا کے، کیا تم سچے ہو جاؤ گے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اطاعت کرو گے. اللہ نے کہا بس قسمیں نہیں چاہیے، پرفارمنس چاہیے، زبانی کلامی نہیں، کر کے دکھاؤ کچھ.
وہ آنیاں جانیاں بتھیریاں وکھاتیاں ہن کرو، وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا، پھر ہدایت پاؤ گے۔ اور ظاہری بات ہے تُطِيعُوهُ میں کیا آ جائے گا؟ جو اللہ کے حکم ہے، فرائض دیے ہیں، اللہ نے جو جو فرض کیے ہیں، پہلے حقوق اللہ کے فرائض ادا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرو، اس طریقے سے اطیع اللہ کرو، تو پھر ہوگا اطیع الرسول، تبھی ہوگا اطیع اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کے فرائض نبی کے طریقوں پہ کرو گے تب قابل قبول ہے، تہتدو، تب تم ہدایت پاؤ گے، قسمیں کھانے سے نہیں ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کے دنیا میں بھی تم سیدھے چلو گے، معاملات زندگی بھی سیدھے ہوگے، تو پھر قبر سے لے کے جنت تک تو تب بھی رستہ ہی نظر آنا ہے۔ وہ والا تہتدو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر اطاعت کی ہے، دنیا میں اگر رستے پر چلے ہو، تو پھر پل صراط تک بھی رستہ سیدھا ہی نظر آئے گا نا، روشنیوں والا اور سیدھا رستہ۔ کیونکہ وما علی الرسول، رسول کا تو کام کیا ہے، رسول کی تو ڈیوٹی کیا ہے، الا البلاغ المبین، صرف صاف صاف میرا حکم پہنچا دو، میں نے بتا دیا ہے ہر چیز کلیئر کر کے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ تو قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، ایک دفعہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لے گا، کم از کم کچھ اور اس کو آئے نہ آئے، اس کو شرک سے بچ جائے گا، شرک جیسے ظلم سے بچ جائے گا، شرک جیسے ظلم سے بچ جائے گا اگر اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اطیع اللہ، اطیع الرسول کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کو یخش اللہ، اللہ اپنے گناہوں سے خوف، اللہ ہمارے گناہوں سے خوف، اور اللہ آنسو ہمیں بہانے کی توفیق دے، اور اللہ اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما دے، اللہ مرتے دم تک تقوی والی زندگی عطا کر دے، اولادوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں تقوی ڈال دے، ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ مسلمانوں پر، مومنین پر اللہ رحم کر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما، سب کے دکھ تکلیف بیماریاں دور کر دے، اللہ سب کے بچوں کو اللہ نیک ہدایت دے، جو جو نیک زوج اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کو نیک زوج عطا فرما دے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔